بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فہیم ہے اور آج ہم نئے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اس کا چلان ہم کیسے بنائیں گے، کوئی بھی ہو، وہ 236H کا ہو، وہ ایڈمیٹڈ ٹیکس کا ہو، یا جو نارمل ٹیکس ہے وہ ہو، مطلب اس میں سے کوئی کیٹیگری ہو، ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور آج ہم اس کو بنائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے جو ہم نے آلریڈی جو چالان ہیں وہ بنائے ہیں وہ ہم کیسے فائنڈ کریں گے، اور فائنڈ کرنے کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا کہ وہ ہمارا پے ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس پہ زیادہ تر لوگ کویشچنز ہیں۔ میں نے اس میں جو مجھے میسیجز آ رہے ہیں اس میں مطلب جو سٹارٹر ہے اس کو یہ نہیں پتہ، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہو، لیکن آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہ ایک لاگ ان ہے، مطلب یہ آلریڈی ہمارے پاس رجسٹرڈ بھی ہے، سیل ٹیکس میں بھی ہے، انکم ٹیکس میں بھی ہے، تو ہم اس کو لاگ ان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاگ ان ہونے کے بعد پھر ہم اس کا جو ہے 236H، اس پہ آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے، لیکن آج ہم ایڈمیٹڈ ٹیکس کا یا ایڈوانس انکم ٹیکس جو ہے 147 کا وہ بنائیں گے، یعنی کوئی سا بھی ہو۔ آپ کو ایک بار اس کے پروسیجر کا پتہ چل جائے تو باقی بہت ایزی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے یہ آپ کے پاس اوپن ہو گیا ہے، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے ای پیمنٹ پہ جانا ہے۔ ای پیمنٹ میں آپ کے پاس یا تو کریٹ پیمنٹ بھی آ رہا ہے اور سرچ پیمنٹ بھی آ رہا ہے۔ تو پہلے آپ دیکھتے ہیں جو سرچ پیمنٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو سرچ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں اب اس میں اگر آپ سرچ پیمنٹ پہ آئیں گے تو آپ کے پاس کافی کیٹیگریز آ رہی ہے، یعنی سیل ٹیکس ہے، فیڈرل ایکسائز ہے، انکم ٹیکس ہے، ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی ہے، یا POSPKR کا ہے۔ تو آج ہم صرف سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کا دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیل ٹیکس کا ہم نے کوئی پے کیا ہوا ہے، تو چونکہ یہ 3rd شیڈول کا ہے تو اس کا سیل ٹیکس نہیں، اس کا انکم ٹیکس ہی ہوگا۔ تو ہم انکم ٹیکس پہ کلک کریں گے۔ اگر آپ کا سیل ٹیکس ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی سا بھی کلک کریں تو وہاں پہ بھی آپشن آ سکتا ہے، ہم جا کے آگے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھ انکم ٹیکس پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں اب آپ کے پاس اگر آپ کے پاس PSID آلریڈی پتہ ہے یا اماؤنٹ کا پتہ ہے تو وہ سرچ میں ڈال لیں، وہ نہیں پتہ تو آپ خیر یہاں سے یہ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ کیوں آ رہی ہے کہ اس میں آپ فلٹر کریں کہ وہ آیا جو آپ سرچ کر رہے ہیں وہ پریپیرنگ موڈ میں تھا، ریسیوڈ میں تھا، کنفرم میں تھا، ریجیکٹڈ تھا، ریوائز تھا، نیل ریٹرن تھا، کوئی تھا، کون سا تھا اس میں۔ ٹھیک ہے، پریپیرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چالان صرف تیار کیے ہوئے آپ نے وہ نہ تو آپ نے جمع کیا ہوا ہے اور نہ جو ہے آپ کی وہ کنفرمیشن آئی ہے۔ ریسیوڈ کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے بنایا ہے تو جسٹ FBR والوں کو ریسیو ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے پیمنٹ تو نہیں بنائی ہے لیکن آپ نے جسٹ وہ اوکے کر دیے، یعنی بنائی۔ کنفرم کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے پیمنٹ اس کی کر دی ہے اور آپ کا وہ کنفرم ہو چکا ہے، یعنی بینک کی طرف سے۔ ریجیکٹڈ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ریوائزڈ جو آپ نے ریوائز کیا ہو، نیل ریٹرن کا ہو، مطلب اس میں کوئی بھی کیٹیگری۔ تو ہم اس کو آل کریں گے۔ آل کے بعد یہاں پہ اگر ہم پھر آ جائیں تو دیکھیں یہاں پہ پھر بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ ڈائریکٹ ٹیکس، سیل ٹیکس اینڈ فیڈرل ایکسائز بھی ہو سکتا ہے، سیل ٹیکس ود ہیلڈ بھی ہو سکتا ہے، سیل ٹیکس بھی ہو سکتا ہے، فیڈرل ایکسائز، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں پھر بھی کیٹیگریز آتے ہیں، تو یہ بھی آپ آل کر دیں یا ڈائریکٹ ٹیکسز کر دیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پچھلے سال جو جنوری ہے یعنی 2021 وہاں سے ہم سرچ کرتے ہیں 1 جنوری سے، اور یہ ٹل ڈیٹ یعنی آج کے ڈیٹ تک ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 30/4 تک یعنی 30 اپریل تک کرتے ہیں، تو اس کو ہم سرچ کرتے ہیں۔ یہ ٹائم زیادہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اس میں تھوڑا سا بتا سکوں۔ اب یہ دیکھیں جو ہمارے پاس سٹیٹس ہے وہ یہ ریسیوڈ اور کنفرم دو چیزیں آ رہی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ریسیوڈ اور کنفرم۔ ریسیوڈ کا مطلب یہی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بنائے لیکن ہم نے پے نہیں کیے، یعنی ہم نے جو ہے اس کو بینک میں جمع نہیں کیے۔ اور کنفرم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنائے تو ہے، پیسے بھی ادا کیے بینک کو، اور وہ کنفرم بھی ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اچھا اس کا سمپل طریقہ یہاں سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں، یعنی اسٹیٹس سے، اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر جس کا انکم ٹیکس یعنی یہ اس کا جو CPR نمبر ہے
وہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنفرمڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ جس کا سی پی آر ہوگا وہ کنفرمڈ ہی ہوگا. یہ دیکھیں یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو یہ کنفرمڈ ہی ہے. پھر یہ دیکھیں یہ سارے کنفرمڈ ہی ہے. مطلب یہ کہ یہ باقی جو ہے ہم نے بنائے لیکن وہ پے نہیں ہوئے. ہم نے فار ایگزامپل یا تو دوبارہ بنائے یا اس میں کوئی غلطی تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریجیکٹ ہوئے ہو, لیکن اس کے ساتھ پھر ریجیکٹ لکھا ہوتا ہے. یہ ہم نے بنائی ہے. اچھا, یہ تو آ گئی آپ کے پاس سی پی آر. اب اس کا اگر ہم دیکھیں گے تو وہ کیسے کریں گے. یہاں پہ یہ جو ویو ہے ہمارے پاس, اس کو ہم ویو کرتے ہیں. یہاں سے آپ اس کو بھی ویو کر سکتے ہیں, لیکن جو ہمارا سی پی آر ہے اس کو ہم یہاں سے ویو کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پہ آ گئے. اب یہ آپ کے پاس ایڈٹ موڈ میں آ گئے. ایڈٹ موڈ میں ایڈٹ تو ہو نہیں سکتا, لیکن پھر بھی اس طرح آ گئی. مطلب جو آپ نے آلریڈی جو اپنے فارمیٹ میں بنایا ہے. یہ دیکھیں سیل ٹیکس ود ہیلڈ انکم ٹیکس ایڈجسٹیبل ہے, سپٹمبر کا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ساری وہ چیزیں دی ہوئی ہیں جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہم نے بنایا ہے, جو مطلب اتنی اماؤنٹ تھی انڈیویجول کو ہم نے پیمنٹ کر دی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شو کیے ہوئے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, سمپلی ویو سی پی آر پہ کلک کرتے ہیں تو وہ اسی ٹائپ کا سی پی آر ہی ہمارے پاس آئے گا جس طرح جو بینک کنفرم کرتا ہے, جو ہمیں ایک کاپی دیتا ہے. شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی ہو. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے تو ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں جو بینک کے تھرو ہمارا وہ, اب اس میں فل ڈیٹیل دی ہوئی ہے. 236H ہے, پرچیز بائی ریٹیلر ہے, 1% ہے یا 0.5% ہے. اچھا, یہ بزنس کرنے میں ہے, CNIC ہو گیا, کس کو کی ہے ہم نے, یہ ساری ڈیٹیل اس میں دی ہوئی ہے. کون سے ڈیٹ میں کیے ہیں اور یہ کس نے, جو مینیجر تھا وہ بینک کا وہ کون تھا. تو یہ اس میں ساری چیزیں دی ہوئی. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, دوبارہ جاتے ہیں واپس. اب یہ دیکھیے پھر اس میں آ گئے. ریسیپٹ کا بھی اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی پیمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. یہ تو آ گیا سرچ کا ہمارے پاس. اب سیل ٹیکس بھی اسی طرح کر سکتے ہیں, لیکن سیل ٹیکس مجھے پتہ ہے اس میں کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں یہاں پہ کوئی نہیں آ رہا ہے. بے شک ہم یہاں سے جنوری 2021 بھی کر دیں تو ہمارے پاس سیل ٹیکس نہیں آئے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے آپ نے پے کی ہو یا کوئی اور آپ نے وہ کر دی ہو. اچھا, اس کو ہم کریٹ کریں گے. یعنی کسی کا لاگ ان ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کا سیل ٹیکس یا انکم ٹیکس, ہم انکم ٹیکس ہی ہم بناتے ہیں. سیل ٹیکس بھی اسی طرح ہی ہے, وہ اس سے بھی ایزی ہے, بلکہ چلو ہم سیل ٹیکس کو کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں فار ایگزامپل, اب یہ پیج آنے کے بعد ہم کیا کریں گے, یہاں پہ جائیں گے, پیمنٹ ایئر کریں گے, 2022 ہے. پھر منتھ ہے, منتھ اس میں ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کون سا ہے, اپریل کا ہے. ٹھیک ہے, اپریل میں جانے کے بعد یہاں پہ پھر کلک کریں گے, سیل ٹیکس. سیل ٹیکس کریں گے. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایڈوانس ٹیکس کا آپ کر رہے ہیں, لیکن کیا اس میں آپ سیل ٹیکس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سارا کچھ انہوں نے ڈیٹا آلریڈی لیا ہے. جسٹ اس میں یہاں پہ پیمنٹ انٹر کریں گے اور یہاں پہ کریں گے, بس یہ چیزیں. اچھا, اس میں یہ پہلے یہ آتا تھا, کیش آتا تھا, چیک کے تھرو آتا تھا, اور ADC. اب انہوں نے ADC کے تھرو کر دی, یعنی ای پیمنٹ, یعنی آن لائن آپ کر سکتے ہیں. آن لائن کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بینک میں ریکارڈ آئے گا اور ایزی ہوگا. تو آپ یہاں پہ اماؤنٹ ڈالیں, فار ایگزامپل 1 لاکھ یا 2 لاکھ ہے, یہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہے, اور اس کو کریٹ کریں. ہم چلتے ہیں واپس اور ہم اس کا انکم ٹیکس سلیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں انکم ٹیکس کا ہم کرتے ہیں تو وہ انکم ٹیکس کا آ گیا. اب یہاں پہ دیکھیں, آپ نے سب سے پہلے ایئر سلیکٹ کرنا ہے. ایئر کے بعد آپ نے بزنس سلیکٹ کرنا ہے. بزنس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کے پاس یہ بہت ساری جو کیٹیگریز ہیں وہ آ رہی ہیں. یہ دیکھیں ایڈمیٹڈ ٹیکس. ایڈمیٹڈ ٹیکس کا یہ مطلب ہے جو آپ کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایڈوانس ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی 147 ہو گیا, اس طرح اور بھی ایڈوانس ٹیکسز ہے. CVT یہ کوئی اور چیز ہے, یہ بعد میں دیکھیں گے. ڈیمانڈڈ ٹیکس یہ ہے کہ جو FBR والے آپ کے اوپر وہ ٹیکس چالان بناتے ہیں, آپ کے اوپر ٹیکس کریٹ کرتے ہیں. مسیلینیس میں بہت ساری وہ چیزیں آتی ہیں, جس طرح ATL کا ہو گیا, 182 کا ہو گیا, اس طرح بہت ساری آتی ہے اس میں. اچھا, اس کے بعد ود ہیلڈ انکم ٹیکس ایڈجسٹیبل ہے, اس میں FTR MTR ہے, یہ باقی چیزیں. تو ہم کیا کریں گے, ود ہیلڈ انکم ٹیکس میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے کیٹیگری, تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کوئی 50 کے لگ بھگ ہے اس میں. تو ود ہیلڈ پہ کرتے ہیں. ود ہیلڈ میں ہم کیا کرتے ہیں, منتھ سلیکٹ کرتے ہیں. منتھ میں یہاں پہ کہاں پہ جائیں گے, اپریل.
اپریل ہم نے سلیکٹ کی ہے. آپ نے پھر یہاں پہ کیا کرنا ہے, یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کوئی 50 کے قریب یہاں پہ ہمارے پاس وہ کیٹیگریز آئیں گی کہ کون سے کیٹیگریز میں ہم فال کر رہے ہیں, ہمارا بزنس جو ہے وہ کون سی کیٹیگری میں ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم سیلری دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کا ود ہیلڈ کر رہے ہیں, تو یہاں پہ ہم کسی کا وہ کر سکتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو ود ہیلڈ انکم ٹیکس ہے, جس کا ہم نے انکم ٹیکس ود ہیلڈ کیے ہوئے, یعنی جب ہم ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو اس طرح کا چلان ہمیں بنانا پڑے گا, یعنی اس کی ضرورت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کوئی سا بھی ہو, کسی کا آپ نے ود ہیلڈ کیے ہوئے تو آپ وہ اس میں لکھ سکتے ہیں. یعنی بہت سارے 149 سے لے کے یہاں پہ چلتے جائے یہ 236X یہاں تک ہے. تو فار ایگزامپل ہم 236H کا کرتے ہیں, اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہے, یعنی یا تو الیکٹرانکس کے اوپر جو ہے یا پھر ادر. تو ہم ادر میں فال کرتے ہیں, پرچیز بائی ریٹیلر انڈر سیکشن 236H, یعنی ہم ادر جو بزنس ہے اس میں 236H ایڈوانس انکم ٹیکس ود ہیلڈ ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ ہم نے کیا ہوا ہے, اور وہ اگر ATL میں ہے تو اس کا 0.5% ہوگا, اور اگر نان ATL ہوگا تو 1% ہم اس کا ود ہیلڈ کریں گے. تو یہاں پہ ہم نے کلک کیا ہے, کلک کرنے کے بعد ہم اس کا NTN نمبر دیں گے, پھر CNIC دے دیں گے, نیم آ جائے گا, یا پھر آپ اس طرح کریں کہ اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو اس کا CNIC دے دیں, ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ جسٹ یہ کریں کہ یہ 1 پریس کریں 13 ٹائم, یہ دیکھیں, اور اس کو ٹیپ کلک کر رہی ہے, دیکھیں انہوں نے آٹومیٹک اٹھا لیا اس جسے ہم ڈمی CNIC بھی کہتے ہیں, یا NTN, اس طرح کا NTN, یعنی 9999997 ایڈ کر دیں تو یہ بھی آ جائے گا. نیم کوئی سا بھی ڈال دیں, ABC کر دیں, ایڈریس یہاں پہ کوئی بھی ڈال دیں, یعنی فار ایگزامپل میں ادھر سے پشاور کرتا ہوں, پھر یہاں پہ پشاور ہوگی, اور یہاں پہ اچھا جس کو آپ کر رہے ہیں جو آپ کا ٹیکس پیئر ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے. سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیویجول ہے, انڈیویجول بزنس ہے. انڈیویجول مطلب یہ ہے کہ سمپل, یعنی سیلری پرسن بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. بزنس انڈیویجول یعنی جس کا بزنس ہے انڈیویجول میں EOP ہے, ادر انڈیویجول ہے, رجسٹرڈ فرم ہے, کمپنی ہے, ود ہولڈنگ ایجنٹ NTP ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, انڈیویجول بزنس کرتے ہیں, اس کو ہم کر رہے ہیں, اور یہاں پہ ہم اماؤنٹ لکھتے ہیں. اماؤنٹ مطلب 50,000 کر, یا جو بھی ہے اس کا ہم نے ود ہیلڈ کیا ہوا ہے. اچھا 50,000 ہم نے کر دیے. اب اگر وہ ATL میں فال کر رہے ہیں, مطلب فائلر ہے, تو ہم اس کا کیا کریں گے, 0.5% کریں گے. تو یہ کیا ہوگا, اس کا ہاف ہو جائے گا 250 روپیز, یعنی 0.5%, ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اس کا 0 اور ایکسٹرا کرتے ہیں تو یہ 2,500 آ گیا. یہ یعنی اس کو ڈیوائڈ کیے 0.5% کے حساب سے. یہ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے, یہاں اس کو ایڈ کر لیں گے. دیکھیے ایڈ ہو گیا, یہ آ گیا ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اب یہی اماؤنٹ جو 2,500 ہے یہ ہم یہاں پہ انٹر کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں, تو آپ کا یہ آٹومیٹک کریٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کرنا تھا. تو اس میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں کہ ہم اس کو سرچ کیسے کریں گے جو آلریڈی ہمارا بنایا ہوا ہے, چاہے وہ انکم ٹیکس کا ہے, فیڈرل ایکسائز کا ہے, سیل ٹیکس کا ہے, کوئی بھی ہے, اور اس کو ہم کریٹ کیسے کریں گے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اس طرح کریٹ ہوتا ہے. تو اس میں کوئی کویشچن ہو, اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں, آپ کمنٹ چھوڑیں, یا پھر آپ واٹس ایپ بھی اس میں بھی پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.